مولانا رحمتullah مفتاحی نے بنگلور شہر کے ٹانیری روڈ شامپور راستے پر جامعہ ام کلثوم للبنات کے نام لڑکیوں کی تعلیم و تربیت، انہیں ہنرمندی سے جوڑنے، ان کی صحیح رہنمائی کی غرض سے قیام و تعام کے ساتھ ایک مدرسہ قائم کیا ہے۔ مولانا رحمتullah مفتاحی نے بتایا کہ یہاں صرف لڑکیوں کی تربیت کی جاتی ہے، ایک اچھے ماحول سے جوڑنے، دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم، ناظرہ اور حفظ قرآن مجید، کنیڈا انگلش، اردو، اسکول تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ صدائے ہند اردو، میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ مولانا رحمتullah مفتاحی نے بتایا کہ ان لڑکیوں کو ہنرمندی سے جوڑنے، کمپیوٹر ٹریننگ اور سلائی مشین کی تربیت کی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2023 کے امتحانات میں للبنات سے تعلیم حاصل کر رہی لڑکیوں نے اعلیٰ نمبرات سے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عصری تعلیم کے لیے تجربہ کار، پورے پردے کا اہتمام کے ساتھ پاس لحاظ کرتے ہوئے معلومات کا انتظام کیا گیا ہے۔ دینی تعلیم کے لیے باقاعدہ عالمہ کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ مولانا نے بتایا کہ یہاں لڑکیوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے، جن کے ماں باپ نہیں یا کسی وجہ سے یہ لڑکیاں کسی کی سرپرستی سے محروم ہو چکی ہیں، ان غریب اور مستحق لڑکیوں کی صحیح رہنمائی کے لیے جامعہ ام کلثوم للبنات کے نام بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، جیسے میں دیکھ رہی ہوں یہ بچے ایک نہ ایک ریزن سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ میں ضرور یہاں پہ جڑے رہنا پسند کروں گی، آگے جو بھی میری طرف سے کنٹریبیوٹ ہونا میں کروں گی انشاءاللہ ضرور۔ دنیاوی تعلیم جو اسکولی تعلیم ہے، جو میرا ایک ٹارگٹ ہے جو PUC کے بچوں کا ہے، انشاءاللہ میں ضرور کنٹریبیوٹ کروں گی یہاں کے لیے، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے یہاں سے جڑ کے، جو بھی یہاں پہ نیک نیت و صاف نیت سے کام کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے نبی صاحب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی صاحب مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صاحب کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمنہ ہے۔ ہمارے نبی اس مدرسے میں دینی تعلیم پلس دنیائی تعلیم دی جاتی ہے، اور میں اس مدرسے میں قریباً 8 مہینے سے پڑھا رہی ہوں، اور اس سے مجھے یہ تجربہ ہوا کہ دینی اور دنیائی تعلیم دونوں ہی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اور کیا پڑھاتی ہیں یہاں پر؟ میں یہاں پہ دنیائی تعلیم اسکولی تعلیم پڑھاتی ہوں، اور بچے اس سے بہت زیادہ امپرومنٹ بھی ہو رہے ہیں، اور آگے کی جنریشن میں ہم دیکھیں گے کہ بچے دنیائی اور دینی تعلیم میں دونوں میں بھی کامیاب ہو کر ہمارے قوم کی عزت افزائی کریں۔ جامعہ ام کلثوم للبنات میں پڑھتی ہوں مجھے یہاں بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے میری امی ابو کی رتنی بھی کمی ہونے نہیں دیتے ہیں۔ حضرت اور آپ بھی دونوں بھی مل کے مجھے بہت اچھے سے رکھتے ہیں، اور مجھے یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہوئی۔ میں گھر میں چاہتی تھی کہ میں مدرسے میں جا کے عالمہ بنوں، میری خواہش ہے عالمہ بننے کی، اور میرے ابا کو اچھے دیکھنے کی۔ میں ہمارے ابا کو ہر ایک چیز پوری کرنا چاہتی ہوں، ویسے ہی میں یہاں بھی ہمارے حضرت اور آپ کی بات سن کے عالمہ بننا چاہتی ہوں۔ جزاک
मैं जामिया उम्मे कुलसुम बिल बनात में पढ़ाती हूँ। जी मुझे यहाँ पर रहकर तजुर्बा मिला है कि बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे बहुत 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 अच्छी तालीम दी जाती है और बच्चों को खासकर माँ बाप की कभी कमी महसूस नहीं होती। बहुत अच्छे से यहाँ के बच्चों की देखभाल की जाती है, खाने से, पढ़ने से, लिखने से, सोने से, बैठने से, हर टाइम की बहुत पाबंदी की जाती है। यहाँ पे आप ही जो हजरत हैं वो बहुत बहुत अच्छे हैं। आप ही तो इतने अच्छे हैं कि बच्चों का खूब ख्याल रखते हैं, कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देते। हर एक पाबंदी बहुत अच्छी है, टेलरिंग की दी जाती है, समझ की बात दी जाती है जो हमें आगे चलकर बहुत बहुत फ़ायदेमंद होती है। बच्चों के लिए इस मदरसे में बहुत अच्छी तालीम है और बहुत अच्छे जो भी है इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। अब तो कंप्यूटर और टेलरिंग क्लास भी दी जा रही है जो हम लोगों को, हम जैसे लड़कियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह से यही दुआ है कि मदरसा आगे आला से आला मकाम तक पहुँचे और भी बुलंदियों तक छुए। आमीन। हमारा इस इदारा जो है इसका नाम मदरसा उम्मे कुलसुम बिल बनात है। यहाँ का मैं भी मेंबर हूँ। माशाअल्लाह यहाँ की जो तालीम और तरबियत है बच्चों के लिए, आने वाले हमारे नस्ल की जो कौम है अगर उनके अंदर भी पहला है तो उसकी भी बहुत बड़ी इंशाअल्लाह एक ताकत बन जाएगी। हमें हमारे इस मदरसे में दोनों तालीम का इंतज़ाम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो सदर हैं रहमतुल्लाह हज़रत जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी शफीउल्लाह भैया जी हैं माशाअल्लाह। उसी तरह से और भी हमारे मैडम जो हैं उन्होंने सेक्रेटरी हैं और भी नायब सदर सब बहुत हैं कमेटी के अंदर माशाअल्लाह। पूरी कमेटी मिलकर जद्दोजहद कर रही है कि इसको एक आला मकाम पे लेके जाएं, हमारे मदरसे को एक अच्छा नाम और एक रुतबा उसे हासिल कराएं और आने वाले जो बच्चे हैं उनको आला से आला तालीम और तरबियत हम लोग जैसा अपने जो माँ बाप बच्चों को देते हैं घर के अंदर, तो उसी तरह से हम एक घर समझ के हमारा घर के जैसे हमारे जैसे हमारी औलाद को देते हैं उसी तरह से इस मदरसे के पूरे बच्चों को भी हम तालीम और तरबियत में हिस्सा बट रहे ये कर रहे हैं कि दीनी तालीम और असली तालीम, ये जो कहते हैं दीनी तालीम और असली तालीम, असल में मैं इसको अलग अलग नहीं मानता। दीनी और असली अलग करने से बहुत बड़ा नुकसान उम्मत को हो रहा है। क्यों हो रहा है बोले तो जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से 500-600 साल तक के जितने भी बुजुर्गान दीन, जितने भी बड़े मनसब पे जो भी आदमी आए, साइंटिस्ट हो, हिस्टोरिकल हो, हर चीज़ हर लाइन से क्या दीनी और असली तालीम मिला के करने से कामयाबी हासिल हुई। इसलिए मैं असली तालीम और दीनी तालीम को अलग नहीं करता। क्यों? अगर हम इसको अलग करके बात करेंगे तो ये हमारे मज़हब पे तहमत आएगी। ये पैगाम दिया जा रहा है आज कि हम सब को चाहिए कि हम मैदान में आएँ, ज़मीनी मेहनत करें। इस मदरसे में एक ही घर से 2 बच्चियाँ, 3 बच्चियाँ और ऐसी बच्चियाँ किसी को माँ नहीं, किसी को बाबा नहीं, किसी का खुला हो चुका है, किसी खातून का दूसरा निकाह हुआ, अब उन बच्चियों की सरपरस्ती और परवरिश में परेशानी हो रही है। ऐसी बच्चियाँ यहाँ हैं। यहाँ उम्र की कोई कैद नहीं, तकरीबन 6 साल से 22 साल तक की बच्चियाँ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल हुआ जिसके अंदर असली तालीम को शुरू किया गया। अल्लाह के फजल व करम से अभी तकरीबन 130 बच्चियाँ हैं। यहाँ जगह नहीं है, सेक्रेटरी साहब हमारे पास ही बैठे हैं। जगह न होने की वजह से तकरीबन 100 बच्चियाँ वेटिंग में हैं। तो दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इखलास अता फरमाएं और मेरी दरख्वास्त है तमाम भाइयों से कि अपने अपने इलाके में ऐसा इदारा ज़रूर बनाएं जिससे कौम और मिल्लत सबका फ़ायदा हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मौलाना क्या निज़ाम है इन लड़कियों के तालीम का, पढ़ाने का, रहन सहन का? यहाँ जो सुबह से निज़ाम ये है कि सुबह 6:30 से पहले फजर की नमाज होती है, फिर कुछ अल्लाह का जिक्र करवाया जाता है बच्चों से, फिर साथ में वर्जिश और तमाम बच्चियों को दूध दिया जाता है। 6:30 से 8:30 तक नाजरा, हिफ्ज़, अक़ायद, मसाइल, दुआ, सुन्नत। 8:30 के बाद बच्चियाँ अपनी ज़रूरियात से फारिग हो जाती, जैसे कि कंघी करना, कपड़ा धुलना, गुस्ल करना, नाश्ता करना। 10 से 2 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह स्कूली तालीम है जिसमें सोशल साइंस, कन्नड़ा, मैथ्स
اور جو بھی بچوں کی ضرورت کی چیز ہے. اس میں 2 سلیبس، ایک ہے کرناٹکا سلیبس، دوسرا یہ ہے کہ NIOS کے تحت ان بچوں کا ایگزام دلوایا جاتا ہے جن کی عمر زیادہ ہو گئی اور وہ نہیں پڑھ پائی. ہمارے ساتھ ایک میم بھی ہیں جن کا بھرپور تعاون ہے، اور بقرعید کے بعد انشاءاللہ تعالی ایسے بچوں کے لیے فرسٹ PUC سیکنڈ PUC کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے. ان لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے کون آتے ہیں؟ ان کی نگرانی کے لیے مستقل یہاں 2 باجی ہیں جو 24 گھنٹہ ان بچوں کی نگرانی ہوتی ہے، اور باہر سے میم آتی ہیں پڑھانے جو الحمدللہ پردے کی پابند ہیں، شریعت کی پابند ہے، نماز کی پابند ہیں، اور کلاس میں کسی بھی میم کو فون الاؤ نہیں ہے، بلکہ بیگ بھی الاؤ نہیں ہے، اور یہاں کے جو قوانین ہیں اس کو ماننا ان کے لیے ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ کیا چیز؟ استحقاق کا مدرسہ ضروری ہے کیا؟ دیکھیے الحمدللہ تقریباً ہم لوگوں کا جو تجربہ رہا 2013 سے، تو تجربے کی بنیاد پر یہ محسوس ہوا کہ صرف گوئند پور میں ہی اس طریقے کا ادارہ 10 ہونی چاہیے، کیونکہ کنڑا اسکول اردو اسکول میں فری ہے، لیکن ماحول صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بچیاں بگڑ جا رہی ہے. کئی بچیاں ایسی آئی جو اسکول کے بہانے گھر سے نکلی اور باہر لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی تھی، پیرنٹس اس کو مار کر یہاں لے کر آئے، اور الحمدللہ ہم لوگ کنٹینیو اس کی تعلیم شروع کر دیے. تو پیرنٹس نے بھی اپنا اظہار خیال پیش کیا کہ اس طریقے کا ادارہ ہونا بہت ہی ضروری ہے. آپ کا تعارف؟ میں محمد رحمۃ اللہ مفتاحی. الحمدللہ میں امام و خطیب تھا مسجد اقصی میں، لیکن مصروفیات بڑھ جانے کی وجہ سے وہاں میں اپنی خوشی سے استعفیٰ دے دیا. مستقل اسی مشغلے میں اٹھنا بیٹھنا ہو رہا، اور پوری فکر جد و جہد ہم لوگ کر رہے ہیں کہ خاص زمین ہو جائے تاکہ اس ادارے کو بڑا کیا جائے، اور جو بچیاں باہر انتظار میں تقریباً 100 بچیاں، وہی بچیاں آئے اور اس ادارے سے فائدہ اٹھائے. کتنے بچے پڑھنے میں؟ ابھی تقریباً 130 بچیاں ہیں، اور 100 بچیاں تقریباً انتظار میں ہیں تو ہم کو جگہ مل جائے. جگہ کا انتظام نہیں ہے. میری درخواست ہے اہل خیر حضرات سے کہ وہ رابطہ قائم کریں اور ان سے جو ہو سکتا ہے ادارے کی مدد کریں. اس سال جو ہے 2023 کے امتحانات میں بچے کون کون سے ایگزامات ہیں آپ کی وجہ سے؟ اس مدرسے میں جو اسکولی تعلیم میں بچے اگزام دیے وہ 6 7 8 بورڈ کا بھی اگزام دی ہے بچیاں، اور ماشاءاللہ پاس ہو گئی ہے. اسکول والے خوش ہو رہے تھے کہ آپ کے مدرسے کی بچیاں تو بہت اچھا پڑھ رہی ہے. الحمدللہ یہ جو نظام میں پہلے شروع میں بتایا کہ عصری تعلیم 10 بجے سے 2 بجے تک، پھر 2 بجے نماز ہوتی ہے، کھانا اور آرام، 3:30 سے 5 اردو، عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر اللہ کا ذکر، پھر بچوں کو فری چھوڑ دیا جاتا ہے. مغرب کے نماز کے بعد اجتماعی تعلیم، دعا، پھر قصص الانبیاء، تفسیر، تاریخ اسلام، تعلیم الاسلام، یہ ساری چیزیں. پھر جو سینئر بچی ہیں اس کے لیے کمپیوٹر کلاسز اور سلائی مشین کا بھی انتظام ہے.